جو آدمی 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ کو معاف کریں گے۔ اب سورہ فلق سے پہلے جو سورہ ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ سورہ اخلاص قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اسی کا نام سورہ اخلاص ہے۔ اب انشاءاللہ سورہ اخلاص کے تعلق سے کچھ باتیں آپ حضرات سنیں گے۔ سب سے پہلے سورہ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کا معنی کیا ہے؟ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ سورہ کا نام اخلاص جو رکھ رہے ہیں، سورہ اخلاص جو نازل ہو کر ہے، یہ سورہ کا معنی کیا ہے؟ سورہ کا معنی یہ ہے، سورہ اخلاص اسے کہتے ہیں کسی بھی چیز کے اندر کوئی دوسری چیز کی ملاوٹ نہ ہو، اسی کو اخلاص کہتے ہیں۔ اس چیز کو اس کی اصلیت پر باقی رکھے، اس اصلی چیز میں کوئی دوسری چیز مکس نہ ہو، اسی کا نام اخلاص ہے۔ تو چونکہ اخلاص کو اسی وجہ سے اخلاص کہا جاتا ہے، عبادت میں اخلاص، ذکر میں اخلاص، تلاوت میں اخلاص، بھئی عبادتوں میں اخلاص پیدا کرو، مطلب کیا ہے؟ عبادت صرف اللہ ہی کی جائے، اللہ کے علاوہ کسی اور کی ملاوٹ ہو جائے وہ اخلاص نہیں رہتا، اس میں دوسروں کا دکھاوا آ جاتا ہے۔ تو یہ اخلاص کا معنی ہے، اخلاص کا مطلب ہے۔ اب یہ سورہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرے، اس کے پیچھے کیا مقصد چھپ کر تھا، اس کے پیچھے کا راز کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لانے کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی۔ نبی کے دنیا میں آنے سے پہلے اور دنیا میں آنے کے بعد بھی، نبوت ملنے سے پہلے لوگوں کی حالت یہ تھی، لوگ بت پرستی میں مشغول تھے، بتوں کی عبادت میں، اور لوگ بت بنا لیے تھے، اپنے ہاتھوں سے خود بت بنائے تھے۔ کوئی بارش کا بت بنایا تھا، کوئی اناج کا بت بنایا تھا، کوئی فلاں، الگ الگ قسم کے الگ الگ بت بنا لیے تھے، یہاں تک کہ اپنے اپنے قبیلے کے الگ الگ بت بنا لیے تھے، اپنے خاندانوں کے الگ الگ بت بنا لیے تھے، اور لوگ اسی بتوں میں مشغول تھے، اسی بتوں کی عبادت میں مشغول تھے۔ اب مشرکین جو تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نبوت کا اعلان کرے، ایک اللہ کو مانو، اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق ہے ہی نہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اور آگے ترجمے میں آپ حضرات کو سمجھ میں آئے گا۔ جب یہ اعلان ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک اللہ کی طرف بلائے لوگوں کو، تو اس میں سے بعض جاہل قسم کے، ایک دم شرارت قسم کے آدمی آ کر کہنے لگے، دو سوال کرے۔ ایک سوال کیا؟ اللہ کس چیز سے بن کر ہے؟ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ یہ سوال ان کے ذہن میں کئی کو آیا گا، تو انہوں خود بت بنائے تھے، کوئی مٹی کا بت بنایا تھا، کوئی اگر مالدار ہے تو تانبے پیتل کا بنایا تھا، سونے چاندی کا بنایا تھا، الگ الگ قسم کے بت بنائے تھے۔ تو شرارت کرنے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آ کر پوچھنے لگے، آپ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ اللہ کس چیز سے بنا ہوا ہے؟ ایک سوال، نعوذ باللہ۔ دوسرا سوال کرنے لگے، اس میں سے بعض آدمی کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتاؤ اللہ کا نسب نامہ کیا ہے؟ جیسے آدمی کا نسب نامہ ہے، نام یہ ہے، ان کے والد کا نام یہ، ان کے دادا کا نام یہ، وہ فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے، ایسے اللہ کا خاندان، قبیلہ، اللہ کا باپ وغیرہ وغیرہ، یہ کیا چیز ہے بتاؤ؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ دو سوالوں کے جواب میں اللہ یہ سورہ کو نازل فرمایا۔ یہ دو سوالوں کے جواب میں، سمجھ میں آگا سوال؟ یہ دو سوالوں کے جواب میں اللہ تبارک و تعالیٰ سورہ کو نازل فرمایا۔ قل هو اللہ احد، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، قل هو اللہ احد، وہ اللہ کی ذات تنے تنہا ہے، وہ اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ اب احد اللہ تبارک و تعالیٰ، قل هو اللہ احد، عربی کے اندر احد بولتی ہیں ایک کو، واحد بھی ایک ہے لفظ، واحد کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے، اسے بھی اس کا معنی بھی ایک۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں قرآن شریف میں قل هو اللہ احد لے کر آئے، قل هو اللہ احد لے کر آئے، قل هو اللہ احد۔ احد کا معنی بھی ایک ہے، واحد کا معنی بھی ایک ہے۔ واحد یہاں پر استعمال نہیں ہوا، کئی کو تو ایک کا مطلب
ایک کا تو ایک کے بعد دو، ایک ہے کا تو اور ایک چیز کوئی ہے اس میں شامل ہے، دو ہے، تین ہے۔ قل هو اللہ احد جسے بولتی وہ چیز ایسی ایک رہتی، اس کے اندر کوئی دوسری چیز مل کر نہیں رہتی۔ ایک ایسی چیز ہے، وہ چیز کے اندر وہ اکیلی ہے، اس کی مدد کے لیے کوئی دوسری چیز کو ملانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ اللہ کی ذات اکیلی ہے، وہ اللہ کی ذات کو وجود میں لانے کے لیے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں پڑی۔ جیسے بتوں کو وجود میں لانے کے لیے مٹی کی ضرورت پڑی، گارے مٹی کی ضرورت پڑی، کوئی پیتل کا ہے تو اسے پیتل کو ملانے کی ضرورت پڑی، ایسے اللہ کی ذات کو وجود میں لانے کے لیے، اللہ کی ذات کو کوئی بنانے کے لیے ایسا ہرگز ہرگز نہیں ہے۔ وہ اللہ کی ذات ہمیشہ ہے اور ہمیشہ رہے گی، یہی مطلب ہے اللہ اکیلا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ اکیلا ہے۔ اکیلا کا مطلب کوئی ہے ہی نہیں دوسرا اس کا۔ جیسے علماء اکرام ایک مثال دیتے ہیں، یہ کرسی ہے، یہ کرسی ہے، یہ کرسی کے اندر بہت سارے اجزاء اس کے مل کر ہیں، بہت سارے پارٹس مل کر ہیں، بہت سارے پارٹس ملنے کے بعد یہ کرسی بن کر ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہاں ہاتھ رکھنے کے لیے چیز بن کر ہے، یہ پاؤں کے یہ کرسی کے پیر ہیں، 4 پیر ہیں، پھر بیٹھنے کے لیے اس کو ایک سپورٹ دے کر ہے، اس کے بعد یہ کرسی وجود میں آ کر ہے۔ تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک ہے، اکیلی نہیں ہے یہ۔ اس جیسے بہت سارے کرسیاں ہیں دنیا میں، ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھئی ہے نہیں ہے دنیا میں، یہ ایک ہے، اکیلی نہیں ہے کرسی یہ ایک ہے۔ اس کے علاوہ یہ بھی کرسی ہے، یہ بھی کرسی ہے، بہت سارے کرسیاں ہیں، جیسے بہت لاکھوں قسم کی کرسیاں ہیں، یہ ایک کرسی ہے۔ اور قل هو اللہ احد میں جو اللہ کی ذات ہے وہ اکیلی ہے، اللہ کے ساتھ کوئی دوسری چیز کی ملاوٹ ہو کر نہیں، وہ اکیلا ہی ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے۔ بھئی پہلا سوال جو تھا مشرکین کی طرف سے، اللہ کو کس نے پیدا کیا، اللہ کس چیز سے بن کر ہے؟ کسی چیز سے بن کر نہیں ہے اللہ کی ذات وراء الورا ہے، واجب الوجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ اگر نعوذ باللہ ان کے ذہنوں کے حساب سے وہ جو سوچے تھے اللہ کو کسی چیز سے بنانے کی ضرورت پڑ کر ہے، سونے کی سمجھنے کے لیے سمجھانے کے لیے سونے سے اللہ کو بنانے کی ضرورت پڑ کر ہے، ان کے حساب سے چاندی سے اللہ کو بنانے کی ضرورت پڑ کر ہے، اس کا مطلب یہ ہوا اللہ کی ذات بعد میں آئی، بعد میں چاندی سونا پہلے آ گیا، پہلے چاندی سونا آ گیا۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کی ذات پہلے آئی، بعد میں ہر چیز وجود میں آئی۔ سونے کو سونے کی شکل دینے والے، سونے کو قیمتی بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پیتل کو قیمتی بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہے۔ پانی کو پانی کی شکل دے کر اس کو قیمتی بنانے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو ذات ہے، اللہ کی جو قدرت ہے، اللہ کی قدرت کو بنانے کے لیے اللہ کی قدرت کو کوئی چیز بنا کر نہیں ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز سے بن کر بھی نہیں ہے۔ جیسے یہ بتوں کو بنا کر تھے، یہ اس میں پانی کی ملاوٹ تھی، مٹی کی ملاوٹ تھی، لوہے کی ملاوٹ تھی، چاندی کی ملاوٹ تھی، سونے کی ملاوٹ تھی، یہ بتوں کے اندر ملاوٹ تھی، اللہ کے اندر کسی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اسی کو اکیلی ذات کہتے ہیں، وہ واجب الوجود ہے، وہی اکیلی ذات ہے، وہی اکیلی ذات ہے۔ قل هو اللہ احد، یہ پہلے سوال کا جواب دے دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے لوگوں سنو، اللہ احد، اللہ اکیلی ذات ہے اللہ کی، اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے اللہ کے علاوہ، وہ پہلے سے ہے اور ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی وجہ سے سورہ اخلاص جو ہے، سورہ اخلاص جو سورہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کہنے لگے، صحابہ آؤ میں آپ کو ایک تہائی قرآن سناؤں گا۔ کتنا؟ تہائی کا مطلب 1/3 قرآن سناؤں گا، تہائی قرآن سناؤں گا۔ صحابہ اکرام جمع ہو گئے، جتنے جمع ہونا تھا جمع ہو گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ اخلاص سنا کر چلے گئے۔ صحابہ اکرام باتیں ہوئی کچھ، اللہ کے رسول جو بولے تھے سورہ تہائی قرآن سنانے کا، وہ تو ایک سورہ سنا کر چلے گئے۔ تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہنے لگے جو آدمی سورہ اخلاص ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تہائی قرآن 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب اللہ اس کو دیتے ہیں۔ ایک میں کیا تیسرا حصہ پڑھنے کا اللہ ثواب دیتے ہیں۔ 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لیا، 3 مرتبہ اگر سورہ اخلاص پڑھ لیا، یاد رکھو اللہ اسے یہ قرآن شریف پڑھنے کا ثواب عطا کریں گے۔ 3 مرتبہ پڑھ لیا تو صرف 3 مرتبہ پڑھ لیا تو یہ قرآن شریف کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ تہائی حصے کا درجہ رکھتا ہے۔ ایک صحابی آئے، کہنے لگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے، سورہ اخلاص سے بڑی محبت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے یہ سورہ اخلاص کی محبت تجھ کو جنت میں داخل کرے گی، سورہ اخلاص کی محبت تجھے جنت میں داخل کرے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی فضیلت میں ارشاد فرمائے، کوئی آدمی 10 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھے گا، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، کتنے منٹ لگ گئے بھائی؟
یہ 1 منٹ بھی نہیں لگا، 10 مرتبہ کوئی آدمی سورہ اخلاص پڑھے گا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اللہ اس کے لیے جنت میں ایک محل تیار کریں گے، ایک محل تیار کریں گے جنت میں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے یا رسول اللہ ایسے تو بہت سارے محل تیار کرا لیں گے آدمی پڑھ پڑھ کر، ایسے تو بہت سارے آدمی پڑھ پڑھ کر بہت سارے محل تیار کرا لیں گے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیے، کہنے لگے اللہ اس سے بھی اچھے، اس سے بھی زیادہ دیں گے اے عمر، اے عمر اس سے بھی زیادہ دیں گے اور اس سے بھی اچھے محلات اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں عطا کریں گے۔ جو سورہ اخلاص 10 مرتبہ پڑھ لیتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے محلات تیار کرتے ہیں جنت میں۔ یہ سورہ اخلاص کی برکت ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ علماء نے لکھا ہے جو آدمی 200 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھتا ہے، 200 مرتبہ، زیادہ نہیں لگتا ٹائم، زیادہ نہیں لگتا سورہ اخلاص پڑھنے کی، زیادہ نہیں لگتا، آدھے منٹ سے بھی کم میں پڑھ ڈالا یہاں۔ سورہ اخلاص 200 مرتبہ پڑھے گا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ کو معاف کریں گے۔ ہماری عمر ہی نہیں ہے 200 سال، ہماری عمر ہی نہیں ہے 200 سال۔ اتنی برکت والی سورہ، اتنی برکت والا سورہ ہے سورہ اخلاص۔ اور نبی ارشاد فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ تین سورے ہو بہو اللہ تبارک و تعالیٰ تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل کے اندر، قرآن شریف کے اندر نازل کر ہیں۔ یہ چاروں کتابوں میں ایسے ہی سورہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کر وہ سورہ اخلاص ہے۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولے اے عقبہ سنو یہ سورہ تورات میں، زبور میں، انجیل میں، قرآن شریف میں بھی یہ نازل ہو کر ہے اور اس کو ہمیشہ پڑھتے رہو۔ اور خاص کر حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کو کہنے لگے اور تمہاری اللہ حفاظت کرے گا، معوذتین کے ساتھ یہ سورہ کو بھی پڑھتے رہا کرو صبح شام۔ تو حضرت عقبہ، معوذتین کا مطلب ابھی جو پڑھ کر آئے ہمیں سن کر آئے، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 سورہ معوذتین بولتی، یہ سورہ کو بھی، اور قل هو اللہ احد۔ کہنے لگے اے عقبہ آپ پڑھتے رہو، اللہ آپ کی حفاظت کرے گا۔ تو حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ اس وقت سے میں پڑھنا شروع کر دیا، اس وقت سے میرا معمول بن گیا یہ سورہ اخلاص اور معوذتین پڑھنے کا معمول بن گیا۔ یہ سورہ اخلاص کی برکت، سورہ اخلاص کی فضیلت ہے۔ کوئی قرآن پڑھنے نہیں آ رہا، اور یہ بھی مطلب نہیں ہے کہ بھئی 3 مرتبہ اب پڑھ ڈالے، اب بھی چکیچ بیٹھک میں پڑھنا بھی ضروری ہے۔ دیکھو اللہ کی ذات وراء الورا ہے، اللہ ثواب دینے والے ہیں، میں اور آپ ثواب دینے والے ہیں، اللہ کی ذات ثواب دینے والی ہے۔ تو کوئی آدمی صبح میں ایک بار پڑھ لیا، دوپہر میں ایک بار پڑھ لیا، شام میں ایک بار پڑھ لیا، تینوں کو ملا کر ایک قرآن کا ثواب۔ اگر کوئی آدمی فجر کی سنت میں ایک بار پڑھ لیا، ظہر میں ایک بار پڑھ لیا، عصر کی نماز میں ایک بار پڑھ لیا، 3 قرآن کا، ایک قرآن کا ثواب۔ کتنا آسان ہے بھئی، اس سے بھی آسان اور ہمارا دین کیا ہے؟ دین آسان جو بولتی نا، یہ مطلب دین آسان کا، دین آسان کا دین، یہی مطلب ہے دین کو آسان طریقے سے کام کرنے کا۔ ہمیں دوسرے جگہ میں دین آسان کا کو بولنی، نماز کو بولے آجا بھئی فرض فجر کی آجا بھئی تو دین آسان ہے، اللہ معاف کرتا گا دی ہمیں۔ جمعہ کو آجا بھئی جلدی نماز کو، اللہ معاف کرتا، دین آسان ہے، جاؤ بھئی کہتی دین آسان، یہ مانا یہ چیزیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی برکت ہے، اتنی فضیلت والا یہ سورہ ہے، معمولی سورہ نہیں۔ قل هو اللہ احد، اللہ کی ذات اکیلی ہے، احد، قل هو اللہ، اللہ کی ذات احد والی ذات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اور آگے جواب دیا اللہ الصمد، اللہ کی ذات وہ ہے جو بے نیاز ہے۔ صمد کا معنی بے نیاز ہے، خالی اتش نہیں، بے نیاز نہیں، تمام مخلوقات کو اس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کس کی؟ اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی کا نام صمد ہے، اسی کا نام صمد۔ صمد کا تو بے نیاز، بے نیاز کا مطلب کیا ہے؟ ساری مخلوق کو، ساری کائنات میں جتنی مخلوق ہیں، ساری مخلوقات کو، نبیوں سے لے کر اولیاء سے لے کر تمام کے تمام انسانوں، جنات، فرشتوں، سب کو کس کی ضرورت پڑتی ہے؟ اللہ کی ضرورت پڑتی ہے، اور اللہ کو کسی کی ضرورت نہیں پڑتی، اسی کا نام صمد ہے۔ یہی بے نیاز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ ہم سب عاجز ہو جاتے ہیں اور اللہ کسی کے سامنے عاجز نہیں ہوتے۔ اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث قدسی ہے، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم کانوا علی اتقى قلب رجل واحد ما زاد ذلك فی ملکی شیئا۔ اگر پورے روئے زمین میں حضرت آدم سے لے کر آخری میں آنے تک جتنے انسان ہیں، جنات ہیں، پورے کے پورے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اخلاق والے ہو جائیں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو شان ہے وہ شان میں ذرہ برابر بھی ہمیں بڑھوتری نہیں کر سکتے۔ اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، ہماری عبادت کرنے کی وجہ سے اللہ کی ذات اور نہیں بڑھ سکتی، اللہ کی ذات تو ہمیں بڑھا نہیں سکتے، اللہ کی ذات تو وراء الورا ہے، بے نیاز ہے اللہ کی ذات، ہماری عبادت کی بھی ضرورت نہیں ہے اللہ کو۔ ہم جو عبادت کر رہی ہیں وہ اللہ کے واسطے، اللہ کے لیے جو عبادت کر رہی ہیں وہ اللہ کو ثواب دینے کے لیے نہیں،
اللہ پر احسان کرنے کے لیے نہیں، ہماری آخرت بنانے کے لیے، ہم امتحان میں کامیاب ہونے کے لیے۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے حدیث قدسی، لو ان اولکم وآخرکم وانسکم وجنکم، تم میں کا پہلا آدمی حضرت آدم علیہ السلام، وآخرکم تم میں کا آخری آدمی پتہ نہیں کون آنے والا ہے، وانسکم وجنکم تم میں کے پورے انسان، وجنکم پورے کے پورے جنات کو شامل کر لو، کانوا علی افجر قلب رجل واحد ما نقص من ملکی شیئا۔ اللہ کے نبی ارشاد فرمائے اگر فرعون سے بھی بدتر ہو جائے پورے کے پورے مل کر بھی، تب بھی اللہ کی بادشاہت میں، اللہ کی بے نیازی میں ذرہ برابر بھی کمی نہیں کر سکتی، نہیں کر سکتے اللہ کی ذات میں۔ اللہ کی ذات تو اتنی ورا والورا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ جواب دے دیے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، اللہ کو کسی چیز سے بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لوگوں جو سوال کر رہے ہیں نبی سے، اللہ کس چیز سے بن کر ہے، کسی چیز سے بن کر نہیں ہے، وہ تو پہلے ہی سے ہے، وہ پہلے ہی سے تھا، اس وجہ سے ہر چیز کو وجود میں لے کر آیا، اور وہ پہلے ہی سے ہے اللہ کی ذات، اس وجہ سے ہر چیز کو، تم کو، مجھ کو، اور ساری کائنات کو، انسان کو، جنات کو، آسمان کو، زمین کو، سمندروں کو، ہواؤں کو، دریاؤں کو، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا، یہی وہ ذات ہے۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد، اللہ کی ذات اکیلی ہے۔ قل، اے نبی آپ کہہ دیجئے، مطلب کیا ہے نبی آپ بولو ان لوگوں کو، بتاؤ ان لوگوں کو، قل هو اللہ احد، وہ ذات، وہ اللہ کی ذات اکیلی ہے، ایک نہیں، ایک کا مطلب اور ایک بھی آ جاتا اس میں، اکیلی ہے وہ اللہ کی ذات، اس کے کوئی اس کا ساتھی نہیں ہے، اس کو ساتھ دینے والا نہیں ہے، اس کا کوئی پارٹنر نہیں ہے، اس کا کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے۔ ہاں، اللہ ہماری مدد کرنے والا ہے، ہم اللہ کی مدد کرنے والا نہیں ہیں۔ اور اللہ الصمد، ایسے بے نیاز ہیں، ایسے بے نیاز ہیں جیسے تم بتوں کو بناتے ہو، کسی چیز کو لیے بغیر تم بت کو نہیں بنا سکتے، مٹی کی ضرورت پڑتی ہے، پانی کی ضرورت پڑتی ہے، دوسرے دھاتوں کو استعمال کرنے کی ضرورت ہے، تو اس کا مطلب تمہارا بت محتاج ہے، جو چیز کو تم بنا رہے ہو وہ خود محتاج ہے، وہ تمہاری مدد کیا کر سکے گا؟ اور اللہ کی ذات اس سے بے نیاز ہے، اللہ کو کوئی کسی چیز سے اللہ کو بنا کر نہیں ہے، وہ اللہ کی ذات پہلے سے ہے۔ تو یہ دو آیات، قل هو اللہ احد اللہ الصمد، یہ دو پہلا سوال ہو گیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے سوال کا جواب دے دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کوئی کسی چیز سے بنا کر نہیں ہے، وہ واجب الوجود ہے، پہلے ہی سے اللہ کی ذات ہے، اور دنیا بننے سے پہلے ہم اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے، یہ پہلے کیسے اللہ کو، نہیں، یہ آنا ہی نہیں ایمان والے کے دل میں، اس کا خیال بھی نہیں آنا ہمارے دلوں میں، بھی اللہ کو کون بنایا، یہاں گیا ہمارا ایمان، اللہ کو کون بنایا بھئی، یہ چیز کو یہ بنایا، یہ چیز کو یہ بنایا، یہ چیز کو یہ بنایا۔ اسی وجہ سے علماء کہتی ہیں اللہ کی قدرت میں غور کرو، اللہ کی قدرت میں غور کرو، تمہارا ایمان بڑھے گا۔ یہ آسمان، یہ زمین، یہ پہاڑ، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ دریا، یہ سمندر، یہ مچھلی، یہ آب و ہوا، یہ کس نے بنایا؟ یہ اللہ نے بنایا۔ اگر ہمارا یہاں تک سوچنا صحیح ہے، اگر ہمارے ذہن میں اللہ کو کس نے بنایا یہ آ گیا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا، ہمارا ایمان خطرے میں پڑ گیا۔ یہ نہیں سوچ سکتی، ہمارا دماغ نہیں ہے، سوچنا کیا ہے، ہمارے دماغ میں آنا نہیں ہے، یہ تو کفار کے دماغ میں آتا تھا، مشرکین کے دماغ میں آتا تھا۔ تو ہمارا یہاں تک ہماری سوچ ہے اللہ کی قدرتوں میں، اللہ کی ذات میں غور نہیں کر سکتے، اللہ کیسے ہیں، یہ ہم نہ حق، یہ ہم نہ اختیار نہیں ہے، ہمارا ایمان، ہمارا بس یہاں تک ہے، اس کے آگے ہمیں ہرگز نہیں جا سکتے، یہ ہماری باؤنڈری ہے، یہ باؤنڈری میں چھمے رہنا۔